إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، رمضان کا مبارک مہینہ بہت جلد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے ہمیں تیاری کرنے کی اور اس مہینے کی عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے روزے اس امت کے اوپر فرض کیے گئے ہیں. روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے یعنی طلوع فجر سے لے کر کے فجر کی اذان کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. روزے میں بھوک پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے، چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، سخت سے سخت بھوک پیاس لگنے والے دن ہوں یا آسانی سے کٹنے والے دن. دیکھیے کہ اللہ کی مصلحت کی ہر موسم میں یہ مہینہ آتا ہے گھوم گھوم کر کے. ایک چیز جو بہت زیادہ قابل تعجب ہے ہمارے معاشروں کے اندر، وہ یہ کہ ادھر چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد
جب کھانے پینے کی اجازت کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی افطار کے وقت سے لے کر کے سحری کے وقت تک کا وقفہ کھانے پینے کا، یعنی کھانے پینے کی اجازت کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں ہم لوگ کھانے پینے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس قدر اس کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ جو انسان 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک پیاس سے گزرا، وہ اس قدر کھانے پینے کا عاشق نظر آتا ہے، کھانے پینے کے لیے اتنا بے چین نظر آتا ہے کہ لگتا نہیں کہ وہ کسی عبادت کو انجام کر کے وہ بھی نکلا ہے۔ دیکھیے، کھانا پینا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال اور توازن ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر اعتدال سے ہٹ گئی، توازن سے ہٹ گئی، اس میں افراط یا تفریط کا ہم شکار ہو گئے، کوئی کام ضرورت سے زیادہ اپنی حد سے زیادہ ہونے لگے تو پھر وہ معیوب ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا زندگی کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اس جسم میں اتنا زیادہ کھانا داخل کر لینا کہ جو اس کے برداشت سے زیادہ ہو یا بھاری ہو، یہ فائدہ مند نہیں، نقصان دہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، جتنا زیادہ ڈال لیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ سوچ 100% غلط ہے۔ زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ مکمل طور سے نقصان دہ۔ یہ صرف شریعت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ میڈیکل سائنس بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے۔ قدیم اور جدید اطباء، ماہرین طب، ڈاکٹر، حکیم، سارے لوگ اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ، اور خاص طور سے ایسی حالت میں جبکہ دن کے اوقات میں ہم کلی طور پر اس کھانے سے پرہیز کرتے رہے، اور جیسے ہی اجازت شروع ہوئی، کھانے کی اجازت ملی، ہم نے اتنا زیادہ شکم کے اوپر گوشت ڈال دیا کہ وہ اس کے برداشت سے باہر۔ یہاں ہمارے دین کے اندر اگر شرعی اعتبار سے دیکھیں تو شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آدمی اتنا ہی کھائے جتنے سے اس کی زندگی کی گاڑی چل سکے، یعنی جتنے سے اس کا بدن زندہ رہ سکے، اور رہ گیا اسراف، فضول خرچی، زیادہ کھانا پینا، یہ منع کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کھانے پینے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں، ہارون رشید ایک خلیفہ، ان کے زمانے میں کسی عیسائی نے اسلام کے اوپر اعتراض کیا کہ اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر طب سے متعلق کچھ نہیں کہا گیا، طب اور صحت کے بارے میں کوئی تعلیم اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان عالم نے جواب دیا، کہا کہ پورے طب کو ہمارے قرآن نے آدھی آیت میں سمیٹ کر کے رکھ دیا، پورا طب، پوری میڈیکل سائنس آدھی آیت کے اندر قرآن نے بیان کر دی، اور وہی آدھی آیت ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ پیو۔ کہا کہ یہی سارا طب ہے، پوری صحت کا راز اسی کے اندر ہے
اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور جو بڑی حکیمانہ انداز میں ہر بات بیان کرتا ہے، اس نے یہ بات اس چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن، کہ انسان پیٹ سے زیادہ خراب کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ ہمارے گھروں میں برتن رہتے ہیں، بھرے جاتے ہیں، کچھ پانی سے بھرے جاتے ہیں، کچھ گلے سے بھرے جاتے ہیں، کچھ کسی چیز سے، کچھ تو پیٹ بھی سمجھیے کہ ایک برتن ہے، لیکن بھرے جانے والے برتنوں میں سب سے خراب برتن پیٹ ہے، جس کو انسان بھرتا ہے۔ کیا کہا آگے؟ کہا کہ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھے رہ سکے۔ انسان کے لیے چند لقمے اکلات یقمن صلبہ، جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہ سکے، یعنی جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چل سکے، جس سے وہ زندہ رہ سکے، چند لقمے کھانے کے لیے کافی۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ انسان چند لقموں پر اکتفا کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کی ہوس ایسی ہے کہ وہ ایسا کرتا نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری سمجھتا ہے انسان، چند لقموں پر وہ اکتفا کرنا نہیں چاہتا، تو 1/3 حصے میں کھانا کھائے، 1/3 حصے میں پانی پیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے کھانے پینے کی۔ کتنا؟ پورے پیٹ کا جو حصہ ہے اس میں سے 1/3 حصہ 1/3 کھانے کے لیے رکھیں، اتنے ہی میں کھانا کھائیں، اور پھر 1/3 حصے کو پانی کے لیے رکھیں، پانی پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی ترکیب بتاتے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الثلاث، کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے کافی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 2 آدمی کا کھانا 4 آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کیسے کافی ہوگا؟ بانٹ کر کے آدمی کھائے گا، 2 آدمی کا کھانا ہے، تیسرا آدمی بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے، تو اس حدیث کے اعتبار سے یعنی کم آدمی کھائے گا، وہ سب کے لیے پورا ہو جائے گا۔ تو شریعت کا یہ مشورہ ہے، اور شریعت کا یہ رخ ہے کھانے پینے کے تعلق سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود سے نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حدیثوں کے اندر اس طرح کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو گویا وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف آپ آئیں، اطباء کو دیکھیں اور حکیموں کو دیکھیں، ڈاکٹروں کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ غالباً ہارون رشید ہی کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دربار میں جو 4 بڑے حکیم تھے، سوچے کہ خلیفہ عباسی اس وقت تک دنیا میں سب سے بڑی حکومت کا خلیفہ عباسی، اس کے سلطنت میں، اس کی حکومت میں بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم تھے۔ اس نے 4 بڑے حکیموں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، جو صحت کے لیے 100% مفید ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ 4 حکیموں میں سے، 4 طبیبوں میں سے 3 نے الگ الگ رائے دی کہ فلاں چیز صحت کے لیے مفید ہے
اور کلی طور پر مفید ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، فلاں چیز کھانا چاہیے فلاں چیز کھانا چاہیے۔ چوتھے حکیم کی جب باری آئی تو اس نے کہا، اس نے پہلے تو ان تینوں حضرات کے بیان کیے ہوئے فارمولے کو غلط ٹھہرایا کہ نہیں اس میں یہ بھی نقصان ہے، اس میں یہ بھی نقصان ہے، اس میں یہ بھی نقصان ہے۔ پھر کہا کہ سب سے بہترین چیز، سب سے اچھی دوا جس میں کوئی نقصان نہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانے پر نہ بیٹھا جائے، اور ابھی بھوک باقی رہے تبھی کھانے چھوڑ کر کے اٹھ جائے جائے۔ جب تک بھوک نہ لگے، جب تک کھانے کی طلب نہ ہو تب تک کھانا نہ کھایا جائے، اور ابھی طلب باقی ہے، ابھی طبیعت کھانے کو اور مانگ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اٹھ جایا جائے دسترخوان سے۔ کہا کہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس میں انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ نسخے کیمیا ہے۔ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی ایک تہائی حصے میں، پیٹ کے ایک تہائی حصے میں کھائے گا تو ابھی تو اس کی طلب برقرار رہے گی، ابھی وہ مزید کھانا چاہے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کے اٹھنا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اطباء نے ایسی بات کہی ہے کہ ہمیشہ کم کھانے پر اکتفا کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہا ہے کہ زیادہ کھانا تم اپنے کتے کو دے دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اس کو اپنے پیٹ میں داخل کرو۔ اگر کھانا زائد ہے تمہاری ضرورت سے تو کتے کو کھلا دو، لیکن اپنے جسم میں اس کو مت داخل کرو۔ اور خاص طور سے پیٹ میں اگر کھانا موجود ہے، اس کے باوجود اگر آدمی کھانا کھاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں رمضان میں، کہ پیٹ میں کھانا موجود ہے اس کے باوجود پھر آدمی کھاتا ہے، تو یہ انتہائی نقصان دہ چیز، اس کو کہتے ہیں ادخال الطعام علی الطعام، کھانے کے اوپر کھانا داخل کرنا۔ کھانا موجود ہے اس کے باوجود مزید کھانا۔ اس سلسلے میں بھی حکیموں نے بہت نصیحتیں کی ہیں۔ بہت سارے حکیموں سے پوچھا گیا ان کی صحت کا راز کیا ہے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی، لیکن آخر میں خلاصے کے طور پر یہ کہا کہ سب سے بنیادی چیز جس کا میں اہتمام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے پیٹ میں کھانا رہتے ہوئے میں دوبارہ کھانا نہیں کھاتا۔ پیٹ میں کھانا رہتے ہوئے میں دوبارہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمیں بتلاتی ہیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یا ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف ہم رمضان کے مہینے میں اپنے معمول کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہیں، گھر سے باہر رہیں، رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم محلوں میں کیا صورتحال ہے۔ آدمی پیسہ اور جھولا لے کر کے دوڑتا رہتا ہے گلیوں میں، سڑکوں پر، کیا خرید لے، کیونکہ اس کو بھوک لگی رہتی ہے تو ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیچاری صبح سے دوپہر تک گھر سے باہر دوڑتی رہتی ہیں عید کی تیاری میں، یہ خریداری کرنی، یہ خریداری کرنی، یہ خریداری کرنی، اور دوپہر بعد سے پھر وہ کچن میں جاتی ہیں، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، شام تک اسی میں لگی رہتی ہے۔ رمضان کی عبادت کا لطف ان کو نہیں مل پاتا۔ کب وہ تلاوت کریں گی، کب وہ دعا مناجات میں وقت گزاریں گی، کب وہ دوسرے ذکر و اذکار کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی۔ لگتا ہے کہ رمضان میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتا ہے کچن میں، گھر کی ساری خواتین اس میں لگی رہتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ روزے سے لوگ ہیں، یہ بھی پکانا ہے، یہ بھی پکانا ہے، یہ بھی پکانا ہے۔ ایسا کیوں ہم کرتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ
عام دنوں میں ایک آدمی کا معمول رہتا ہے کہ 3 وقت کھانا کھاتا ہے، اور رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ 2 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے. لیکن کھانے کا جو بجٹ ہوتا ہے، اگر عام دنوں میں 3 وقت کھانا کھایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر اخراجات زیادہ ہونے چاہیے کہ رمضان میں جب 2 وقت کھایا جاتا ہے اس پر زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ رمضان کا بجٹ کھانے کا عام دنوں کے کھانے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جبکہ کھانے کا ٹائم گھٹ کر کے 3 کے بجائے 2 ہو گئے. کھانے کا ٹائم عام دنوں میں 24 گھنٹہ ہم کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن عام دنوں کا کھانے کا بجٹ آپ دیکھیں گے اور رمضان میں اس 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹہ نکال دیجئے، 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹہ نکال دیجئے، آپ کے پاس 8-9 گھنٹہ بچتا ہے جس میں آپ کو کھانا ہے. اس 8-9 گھنٹے کے اندر کھانے کے لیے ہمارا بجٹ 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے. ایک ہوس ہوتی ہے انسان کے. یہاں تو معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ کتنے غیر مسلم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. غیر مسلم جو اللہ اور رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. ہمارے برادران وطن بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی بہت سے رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں اور بھی دوسرے مذاہب رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہے، روزے کا انسان کی جسم کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے. جسم کا توازن بن جاتا ہے، جسم میں بہت سارے غلط یا مضر اجزاء ہوتے ہیں جو روزے کی وجہ سے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن وہی جسم جب ایک بارگی اس کے افطار کے وقت ایک بارگی اس پر کھانے پر کھانا، پانی پر پانی اور مشروب پر مشروب داخل کریں گے تو وہ جو سارے فوائد حاصل ہونے تھے وہ نہیں ہو پاتے بلکہ نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ افطار کرتے ہی مغرب کی نماز کے لیے نکلنا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو اور مسلسل آدمی کو کھانے کی اجازت رہے تو کتنے لوگ افطار کے دسترخوان سے سیدھے اسپتال جائیں گے اور جاتے بھی ہیں. ایسی خبریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا افطار کے تعلق سے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں چند کھجوریں کھا کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے. چند کھجوریں صرف، اور کچھ نہیں. کبھی کبھی کھجور بھی میسر نہیں ہوتی تھی تو صرف چند گھونٹ پانی پی کر کے چلے جاتے تھے مغرب کی نماز کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا. ان کے سامنے جب افطار کا سامان لایا گیا تو دیکھ کر کے رونے لگے اور یاد کیا انہوں نے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی شہادت ہو گئی تھی بڑی قسم پرسی کی حالت میں. کسی غزوے میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا اور آپ کے پاس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ ان کی کفن کا پورا انتظام ہو سکے. ایک چادر ان کے پاس تھی، اس چادر سے ان کو کفنایا جاتا تھا. سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. کفن دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ڈھانک دو اور پیر کے اوپر کچھ گھاس رکھ دو. تو حضرت مصعب بن عمیر کا کہ وہ غربت اور وہ حالت یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے افطار کا سامان دیکھ کر کے. کہا کہ ایک ہمارے وہ بھائی تھے کہ شہادت کے بعد ان کو اتنا کفن میسر نہیں ہوتا تھا کہ وہ سر ڈھانک سکے یا پیر ڈھانک سکے. اور کہا کہ آج حالت یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں. کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے کر کے ہمارا چھٹکارا کر دے. اخشا ان تکون حسناتنا قد عجلت لنا، مجھے ڈر ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جو کچھ اچھا کام کیا بھی تھا وہ سب اس کا بدلہ تم کو دنیا ہی میں مل گیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو نعمتیں ہمارے پاس کھانے پینے کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کی میں جو نعمتیں ملنے والی تھیں وہی اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں دے رہا ہے، گویا کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہیں مل پائے گا. یہ کہہ کر کے آپ رونے لگے اور آپ نے افطار نہیں کیا، روتے رہے مسلسل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے معمولات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم جو چاہیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ضرور کھائیں، لیکن جو شکل ہمارے معاشرے کی بنتی جا رہی ہے، غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کے نہ جانے کیا کیا تصور قائم کرتے ہیں. پوری رات مسلم معاشروں میں دیکھا جاتا ہے کہ پوری رات طرح طرح کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور کہیں کچھ ہے، نوجوان دندناتے پھرتے ہیں، یہاں کچھ کھا رہے ہیں، یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ بس پوری رات کھانے کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں رہے. اس صورتحال میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کھائیے، کم کھائیے، مفید چیز کھائیے، طاقتور چیز کھائیے، لیکن یہ تصور تو ذہن سے نکال دیجئے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا. نہیں، نظام سے کھائیں گے اور جو اصول ضابطہ ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں گے تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ وہ شرعی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا اور طبی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کے ہر میدان میں اعتدال اور توازن سے کام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، گرمی کا موسم بڑی تیزی سے آ رہا ہے. اس موسم میں خاص طور سے ہمیں ایک چیز پر توجہ دینی چاہیے، سال بھر دینی چاہیے لیکن اس موسم میں خاص طور سے، اور وہ ہے پانی کی حفاظت کا معاملہ. پانی ضائع ہونے سے بچائیں. آپ اخبارات پڑھیے، خبریں دیکھیے، سنیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ دوسرے علاقوں کے لوگ کس طرح سے پانی کے مسئلے کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں. ایک بالٹی دو بالٹی پانی کے لیے کئی کلومیٹر دور ان کو جانا پڑتا ہے، تب جا کر کے تھوڑا سا پانی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ نعمت وافر مقدار میں عطا کی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں. کیسے کیسے ضائع کرتے ہیں آپ خود دیکھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ ایک بٹن دبا دینے سے، چونکہ پانی وافر مقدار میں ہمارے یہاں چلا آتا ہے، اس لیے اس کی قدر ہم نہیں کرتے، بہاتے رہتے ہیں. پائپ لے کر کے کوئی باہر آئے، کوئی کسی طرح سے کپڑا دھلنے میں، کوئی وضو کرنے میں، کوئی غسل کرنے میں، اور کوئی کسی طرح سے، عورتیں بھی بچے بھی. تو پانی کی حفاظت کیجیے، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت چھن جاتی ہے جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ بتلاؤ کہ اگر یہ پانی زمین میں بہت نیچے چلا جائے تو کون ہے وہ جو تمہیں جاری پانی لے کر کے دے گا. جب پانی زمین کے اندر، ہم برابر سن رہے ہیں کہ پانی کی سطح زمین میں نیچے جا رہی ہے. ابھی ہماری موٹریں کام کر رہی ہیں، ہماری مشینیں کام کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے
کہ یہ پانی اتنی نیچے چلا جائے کہ ساری موٹریں فیل ہو جائے، ساری مشینیں فیل ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے، جیسا کہ اور علاقوں میں ہو چکا ہے۔ تو یہ وارننگ ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے موجود ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ہر حال میں ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔